عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے. عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو 2-4 جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے، جتنے بھی کپڑے ہیں نا وہ اس کی اب امانت ہے. وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا. غیر مسلم کو صدقہ کرنا، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ عثمان غنی چائنا سے. جی ہاں، غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، البتہ زکوٰۃ فطرانہ، یا کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ 3 قسم کی رقمیں غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. یعنی جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا، باقی عام صدقہ جو بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا اس میں. لڑکی والے خوشی سے جہیز دیں تو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں سے جہیز لینا کیسا ہے جبکہ لڑکی والے کہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں؟ محمد عثمان کراچی سے. سارے لڑکی والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پیشانیوں پہ، غریب باپ کی پیشانیوں پہ اسی وقت سے بل آ جاتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کتنا جہیز تیار کرنا ہے. تو یہ خوشی وشی اوپر کی ہوتی ہے، اس وقت تو شاید ہوتی ہوگی. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بے غیرتی پرلے درجے کی بے شرمی ہے کہ آپ پہلی رات کم بخت اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے، اس بیڈ پہ سو رہے جو تمہاری بیگم لے کر آئی ہے گھر سے، تو کم از کم بستر تو اس کو اپنا والا دے دیتے، الماریاں تو اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیتے اس کو. تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں تمہاری بیوی کی الماری میں، تمہارے دوست صوفوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں وہ تمہاری بیوی کے صوفے ہیں. تو غیرت اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ ختم ہی ہو جائے تو انسان، تو اس کے جہیز کا بائیکاٹ کریں. اس نے زندگیاں برباد کر دی ہیں لڑکی والوں کی. 6 بیٹیاں کسی کے اور گھر میں ہیں، اور 6 ہوتی بھی اس چکر میں بیٹوں کی لالچ میں. فیملی پلاننگ والوں نے کہہ دیا نا 2 بچے ہی اچھے، تو اب 2 لڑکے ہو گئے تو ٹھیک ہے، یا 1 لڑکا 1 لڑکی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اب جس کے لڑکا ہی نہیں ہو رہا تو وہ لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی الو بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا گروتھ ریشو خراب ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی، اوپر سے جہیزوں کی لعنتیں ہیں. تو سارے خوشی کر کے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو لڑکی والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے سے فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے. میری تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت دفعہ شادی ہوئی ہے، تو جب بھی میں شادی ہوئی ہے تو میں نے فرنیچر پہلے لے کے ڈال دیا گھر میں. لڑکی کی گھر والوں کو دکھا دیا کہ جو ہے نا بھائی دیکھ لو یہ پہلے سے فرنیچر ہے، اب کہاں اس میں تھوپو گے کہاں اپنا جو سامان لا کے. تو پھر بھی کوئی دے رہا ہے تو اب زبردستی تو آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو. تو آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ پہلے سے فرنیچر لا کے گھر میں ڈال دیں اور جو بھی ضرورت کی اشیاء گھر میں رکھ دیں، اور بولیں یہاں جگہ نہیں ہے، بیڈ میں نے اپنا خرید لیا، اب دیکھیں آپ تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کو وہ والا حکیم والا لطیفہ سنائیں کہ ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے، اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ تھوڑا مناسب لطیفہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس وقت میرا یہ لطیفہ سنانا. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا اس کو یہ لطیفہ ہی اس پہ فٹ آتا ہے. تو ایک حکیم صاحب کی عادت تھی ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یار جو بھی مسئلہ ہو کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیڑوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے، حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگوں نے کہا ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کا کیڑوں سے کیا تعلق تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا نا درخت پہ، آرام سے بیٹھا رہتا. تو یہی والا جو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ سمجھا کے تھک گئے. بھائی جہیز کی رسم کو ختم کرو، یہ عذاب ہے قوم پر. ایک یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ مسلم کلچر نہیں ہے. عرب تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں، آج بھی جہیز کا لین دین نہیں ہے. آپ جنوبی اور شمالی وزیرستان جاؤ جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی، وہاں آج بھی جہیز نہیں ہے. تو یہ تو جب ہم مسلم قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ لعنت ہمارے یہاں. یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. تو اس لعنت کا بائیکاٹ کریں نا آپ. یہ خوشی کرتے ہی اتنا تو بڑھ گیا ہے. کون یہ کہتا ہے کہ میں خوشی سے نہیں دے رہا؟ بہت سے خوشی سے دے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن غلط چیز ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں نا آپ. آپ نے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا ہے، رخصت ہونے دیں. شوہر کا سارا خرچہ ہوگا، آپ کے داماد کا خرچہ ہوگا. جب رخصتی ہو جائے گی تو آپ بیٹی کو چیک دے دیں، 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، 10 کروڑ کا چیک دے دیں کہ بیٹا یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں. زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو خرید لینا. وہ خرید لے. پھر وہ سمجھتی ہے کہ بھئی گھر میں میرے شوہر نے یہ چیز تو لے آئی ہے مگر یہ نہیں ہے تو وہ لے آئے اس سے.
تو پیسے دیتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ وہ تماشا دنیا دیکھے گی نہیں. جہیز کا جو ہے نا وہ جو قارون کا خزانہ وہ ٹرک میں لدا ہوا جا رہا ہوتا ہے, وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ باپ نے اپنی بیٹی کو کتنا نوازا ہے. تو ڈرامے بازی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹی کو دینا ہے چیک دو, چیک پیسے دو. تو رخصتی کے بعد جو ہے نا, اور وہ اس موقع پہ نہیں دو, رخصتی ہو جائے پھر دو, اس کو چیک پکڑا دو کہ بھائی یہ چیک ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, یہ تمہیں گفٹ ہیں, یا اتنا گولڈ اس کو گفٹ دے دو. یہ سب چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ دو. تو آپ کی بیٹی ہے, جب ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس آ سکتی ہے. آپ بیٹی کو یہ کہہ دو کہ بیٹا میں نے تمہیں رخصت کر کے بھول نہیں گیا ہوں, تمہاری ساری رسپانسبلٹی ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے گھر کے دروازے بند کر دیے. میں تمہارا باپ ہوں, جب کوئی ضرورت ہو شوہر نہ کر سکے مجھے بتانا, یا ویسے ہی مجھے بتا دینا. ہو سکتا ہے شوہر کر سکتا ہو لیکن میں بیٹی ہونے کے ناطے میں بھی کر دوں گا. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, خاندانی لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ جو جہیز کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ سب فضول چیزیں ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے لڑکے کو چاہیے وہ بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرے. دیکھو باپ تو مجبور ہو کے دیتا ہے, اسے پتا ہے میں نے نہیں دیا نا تو یہ بعد میں کمبخت بےغیرت لوگ معذرت کے ساتھ گالیاں دینی نہیں چاہیے, یہ چینل گالیوں کا نہیں ہے, لیکن کیا کریں. تو وہ تو مجبور ہو کے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں دیے تو سسرال میں ساسیں تانے دے دے کے کھا جاتی ہیں. ساسوں کے تانے تو ایسے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں نا, بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہو رہا تو میری ماں میری بیوی کو تانے کیا دے رہی ہے, وہ تو الگ سے دے گی نا, اس کی موجودگی میں تھوڑی دے گی. ایسے ایسے تانے دیتی ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ ساسوں کے تانے ہوتے ہیں, سوائے ان ساسوں کے جو اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں, ان ساسوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بڑے مجبور ہوتے ہیں باپ لوگ, بھائی لوگ, کہ وہ اپنی بہن کو وہ دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یار یہ بڑا بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ کہے کہ مجھے بالکل کچھ بھی نہیں چاہیے, میں نے سارا گھر میں سب فرنیچر پورا میں نے گھر سیٹ کر دیا ہے, اور آپ کی بیٹی کی تمام تر مالی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں, آپ چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, بس مجھے ڈیلیوری دے دیں اب دلہن کی, دلہن میرے گھر پہنچا دیں. تو اس پہ بھی اپنا خرچہ کریں آپ, بہتر یہی ہے. لیکن چلو وہ اپنی گاڑی میں پہنچا دیں, یہ تو کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ سارا فرنیچر میں دوں گا, ساری ذمہ داری میری ہے. پھر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے گھر کے دروازے بند نہیں کیے, تم ہماری بیٹی ہو تو گھر سے رخصت ہو رہی ہو, پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. اور بہت ہی زیادہ دل جوش آ رہا ہے کہ بھئی بیٹی کو کچھ دینا چاہیے اس موقع پہ, تو اس کا اکاؤنٹ کھول کے پیسے ٹرانسفر کر دیں. بیٹی کو پتا ہو اور آپ کو پتا ہو, باقی کسی کو نہیں پتا چلے گی. اچھا یہ بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں نا, لوگ باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو دیا کیا ہے رخصت ہوتے ہوئے. ماں باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ باپ سے, کہ بیٹی کو دیا کیا. یہاں بھی باپ بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے, اگر وہ جہیز نہیں دے گا تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ یار میں نے کیا دیا ہے. تو میں نے جو طریقہ بتایا نا, اگر دینا ہی ہو تو اکاؤنٹ کھول دیں, اس میں پیسے ڈال دیں یا کیش پکڑا دیں, اور آپ جانے بیٹی جانے. پھر بھی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے, یا بالکل بھی نہ دیں, بس اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دیں کہ بیٹا جب بھی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کرنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی جب کوئی پوچھے نا کہ آپ نے دیا کیا, تو آپ اس سے بولے کرے میری بیٹی کا باپ میں ہوں یا تو ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا. میری بیٹی میں جانوں وہ جانے, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ معاشرہ جب پوچھتا ہے نا, یہ معاشرے کو بھی وہی میں نے بتایا نا, وہ کیڑوں والی دوا کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ داخلی معاملات میں. عورتیں آ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں لڑکی کی ماں سے کہ جی تمہارے میاں نے دیا کیا ہے بیٹی کو, اور ماں بھی اس کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے باپ کو, یعنی بیوی شوہر کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ہم نے جہیز دینا ہے, ایکچولی سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو باپ کو چاہیے وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ جب بھی تم سے کوئی پوچھے نا آ کے کہ میرے میاں نے, تمہارے میاں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے, تو ان کو بولا کرو کہ لڑکی کے باپ جو ہے نا میرا میاں ہے, آپ باپ نہیں ہے. آپ اس چکر میں آپ کائنڈلی ہم سے نہ پوچھیں کہ اس نے کیا دیا, ٹھیک ہے نا, ہم جانے ہماری بیٹی جانے. آپ کو مفتی صاحب کا وہ والا لطیفہ سننے کی ضرورت ہے جس میں حکیم صاحب ہر ایک کو ایک خاص چیز کی دوا دیا کرتے. آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو, نکال دو ایسی کی تیسی.
آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے، نہ، ہو سکنے پر چلے گئے نا، پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ. ٹھیک ہے نا، کہ یہ 1 سال تھے، اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور، 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے، اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے، مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے، لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا اب میں. یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں. بھائی یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی. یہ نکالو یہ جو اندر خناس ہم لوگوں. میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو، گٹر ابل رہے ہیں. ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا، دھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے؟ فریج میں. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا، کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں، فقیر کو دے دو، پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے. وہ ہوتے اتنے کھانچے بھر رہے ہیں. فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے. یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار، اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو؟ کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ، زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے، دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا، دوبارہ پکانا نہیں، بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی، اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے، بھائی بیچ دو اس کو، پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو، اس میں نہاری کھا لو، بریانی کھا لو مسالے دار، کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام خواہ میں. اتنے بڑے اسٹور ہیں، اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی، واشنگ مشین، اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے. نئی مشین لے لی. وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں. الماری کھولو، کپڑے وہ فلانی عید پہ بنائے تھے، فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا، جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے، 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا، پیٹی کھول کے تو دیکھیں خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا، جو غرارے شرارے، وہ اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے، روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے کپڑے نہ پہنے، جیسے ہی پہنتے رہیں پرانے والے کو صدقہ کرتے رہیں. ہاں کسی کے ایسے کپڑوں کے دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے
جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں، زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ وہ جلدی جلدی میلے ہوتے ہیں، تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے دیں. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں، پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی، پرانا والا فوراً سے پہلے بیچو یا صدقہ کرو. کسی کو فون کر کے بول دو اس کو یہاں سے، یہ جنازہ کی طرح ہے، اس کو اٹھا یہاں سے، یہاں نہیں پڑا رہے گا. یہ میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا. اب جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے، یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا، یہ وہ جوش ہوتا ہے، کبھی یوں یوں آدمی کر رہا ہے، کبھی ڈولے شولے. تو ہم نے کہا یار جم خانہ جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو، گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں، صحن میں لا کے رکھ لیں. توفیق اب تک بولو نہیں، کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے، سبھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں. تو وہ اتنی پیسے جمع کر کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں، کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں سے، اب یہ گھر میں نہیں، وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کو بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھیں، پورا بیان اس چکر میں کیا ہے. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے، اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا. میں بتا رہا ہوں، میں گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے، بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے، دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں. لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے. گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں. آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں، گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. باہر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے. جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی مسٹر پاکستان ہے یہ آدمی. مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے، یہ جا کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں، آپ آ کے ہمارا صحن دو، آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاء اللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے، تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی تو، لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج. تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں، جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا، ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا. میں نقصان کر دوں گا مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، فریج جا کے آج کھولیں. ٹھیک ہے بھائی، کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو بولیں بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا، ہمارا گھر بھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. ہمارے تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے، ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور؟ میں اس سے بیزار آیا ہوا ہوں، ایک اور فریج کہاں سے ملے گا؟ تو وہ تو آپ لاتے رہو، ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو، وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں، اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی، بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے.
فریج کبھی نہیں بھرے گا، جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے، آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی، توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا اور مٹی جانا شروع ہوگی، پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے، نہ مجھے گاڑی چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، میں ایکچولی سکون سے ہوں، بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے۔ تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کر رہے ہیں، بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں۔ تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے۔ یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا، برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے، ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی، نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو، اس کو نکالو بھائی، اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو، اس کو شارٹ کرو۔ تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے، دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ اور وہ چار